نے بھی ان سوالوں کے جواب دینے ہیں، میں نے بھی دینے ہیں، اور یہ جو آپ کے سامنے موجود ہیں ان سب نے دینے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، خوش نصیب ہے جو اس وقت سوال کے جواب وہ تیار کر رہا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے کل کے لیے۔ اور وہ 7 سوالوں میں سے سب سے پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں ہوگا جس چیز میں اس نے عمر اپنی فنا کر دی ہوگی۔ اور پھر ان 7 سوالوں میں عمر کا جو سب سے بہتر حصہ جوانی کی عمر ہے، ان شبابہ فیما ابلا، اس کی شباب کے بارے میں، اس کی جوانی کے بارے میں ہوگا کہ جس کام میں اس کی جوانی صرف ہوگی، اس کے لیے الگ سے سوال اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سورج قریب ہوگا اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، ہر شخص اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، جس کے گناہ کم وہ ٹخنوں تک پسینہ، اور کئی بدبخت ایسے ہوں گے وہ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے، اور اس وقت کوئی سارے آج تھوڑی سی گرمی ہو جائے ہم اے سی چلا لیتے ہیں، پنکھے میں آ گئے، کولڈ ڈرنک لے لیا اور اس طرح شربت پی لیے، لیکن اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے ایسا نوجوان جس کی جوانی جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ تو یہ جوانی کے جو دن ہیں، ہر گزرتا سیکنڈ ہمیں موت کے قریب کرتا جا رہا ہے، تو ہم یہاں سوچیں، ایک لمحہ کے لیے رکیں۔ روزانہ لائن لگی ہوئی ہے، آگے سے ختم ہوتی جا رہی ہے، روزانہ لوگ اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، کل کو ہم نے بھی ہو جانا ہے، یہ مسجد اسی طرح رہے گی، چند سالوں کے بعد ہم میں سے کوئی بھی یہاں موجود نہیں ہوگا، یہ مسجد یہاں پہ کوئی اور بیٹھا ہوگا، کوئی اور نمازیں پڑھ رہا ہوگا، لیکن ہم سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، زیر زمین ہوں گے، اپنے اپنے اعمال کا حساب بھگت رہے ہوں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تھوڑا اپنا محاسبہ کر لیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں محترم بشیر بھائی جو گورنمنٹ ہائی اسکول علی پور میں مدرس ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے نوجوانوں کو جو پیغام دینا چاہتے ہیں بولیں۔ سب سے پہلے اس پروگرام کو آرگنائز جنہوں نے کیا، عبد الباسط گجر میرے اسٹوڈنٹ ہیں جی، 10th کلاس میرے پاس 6 میں پڑھی ہے جی، اور میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ میرا جو اسٹوڈنٹ ہے، میرا جو طالب علم ہے وہ اللہ کے کاموں میں لگا ہوا ہے، تو اس کے لیے اسے بھی میں مبارکباد دیتا ہوں اور خود بھی اس چیز کا مستحق ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اکثر طلباء جب میٹرک کر کے جاتے ہیں تو کسی نہ کسی اور دنیاوی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں، تو اس کام میں جو شامل ہوئے ہیں اس کام کے حوالے سے میں جتنا جو ہے، اور اس ہمیں دعوت دی کہ سر آپ ہمارے پروگرام میں آئیں، تشریف لائیں، اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی، تو اس کے کہنے پر ہم انشاءاللہ حاضر ہوئے ہیں، اور نیکسٹ جو پروگرام ہوگا شروع آپ کا پروگرام ہوں گے اس میں انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ لیکن ایک میں بات اور کرنا چاہتا ہوں، باقی نصیحتیں بعض تو چلتا رہے گا کہ پراپر جس کام کو شروع کیا جائے اس کو دنیاوی لحاظ سے بھی ایک مینیج طریقے سے کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں 4:30 بجے کی دعوت تھی، پروگرام 5 بجے بھی ہم پہنچ گئے، پروگرام کافی لیٹ شروع ہوا۔ تو یہ کسی بھی پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے وقت کی جو پابندی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بات ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں جی؟ آپ بھی مجھے بتائیں گے تاکہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے۔ اس میں بھی ایک نصیحت ہے کہ کوئی بھی کام کریں وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھیں، تو انشاءاللہ اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اور اسی حوالے سے باقی پروگرامز کہ اللہ نے جس بندے کو اگر اس کام میں لگا دیا ہے کہ وہ اللہ کے کاموں میں مصروف ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے اور خوش ہے، اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو
تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی. تو بندہ جو ہے وہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ پاک جو ہے وہ انسان کے جو مشکل سے مشکل کام ہیں اس کو حل کرنے میں اپنی مدد فرماتے ہیں. بس مختصر کیونکہ اس حوالے سے عدیل بھائی بیٹھے ہیں جی، یہ بہت اچھا آپ کو بتائیں گے جی. تو اللہ تعالیٰ عبدالباسط کو کامیاب کرے اور ہمیں بھی اللہ کے جو کام ہیں نیک کاموں میں اپنی زندگیاں صرف کرنے کی ہدایت دے اور توفیق دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ خیرا استعملہ، کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو استعمال کر لیتا ہے اپنے دین کے لیے. ہم میں سے ہر شخص جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے شر کا ارادہ کیا ہوا ہے یا خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرائٹیریا اور معیار دے دیا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کے لیے استعمال کر لیتا ہے. تو ہم یہ اللہ سے امید رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استعمال کر لے. میں محترم عامر بھائی جو جنگ سٹی سے تشریف لائے ہیں، جنگ سٹی میں مدرس ہیں، ان کو دعوت دوں گا کہ وہ نوجوانوں کو جو اپنا پیغام دینا چاہیں. یہ عبدالباسط بھائی صاحب کی خواہش ہے کہ آپ لوگوں کو جہاں جمع کیا اس مقصد کے لیے کیا ہے کہ نوجوان اللہ کے راستے میں نکلیں. بشیر صاحب فرما رہے تھے کہ جب میٹرک کر کے اسٹوڈنٹ اپنی اصل لائف سے نکلتا ہے، پڑھائی کی لائف سے، تو دنیائی کاموں کے مشغول ہوتا ہے. کبھی آج کل آپ کے سامنے سوشل میڈیا فیس بک ہے، ادروائز دوسری کافی چیزیں، تو اپنے آپ کو آپ ان کاموں کے بجائے دین کے راستے میں لگائیں، اللہ کے راستے میں لگائیں، کیونکہ ہماری پوری دنیا کی کامیابی اسی میں ہے. اگر اسی میں لگ کے ہم کامیاب ہو گئے ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آپ بھی بن جائے گی. باقی بس یہی آپ لوگوں سے وجہ ہے کہ آپ اور کچھ نہ 5 ٹائم کا جو نمازی ہے نا وہ بن جائے. اصل فرض جو ہے نا نماز. باقی یہ ٹھیک ہے تبلیغ کریں، لیکن جو چیز ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ فرض نماز ہے. نماز کو بندی کریں گے تو باقی اعمال ہمارے اندر اوپر ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ باقی بھائی بیٹھے ہیں تو آپ سے مخاطب ہوں گے. محترم اساتذہ کرام نے ہمیں 2 نصیحتیں کی. شیر صاحب نے ایک ہمیں وقت کی پابندی کے بارے میں بتایا، وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور محترم عامر بھائی نے ہمیں نماز کی پابندی کے بارے میں نصیحت کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے. اس کے ساتھ میں محترم عتیق صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ نوجوانوں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا